بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، پچھلی مرتبہ کہانی پوری ہو گئی تھی؟ اچھا، تو آپ کو بتایا تھا کہ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ رات کو نکلے تو ایک جھاڑی میں 3 آدمی، یہ کہانی سنائی تھی نا آپ کو؟ اور ایک ہم نے کہا تھا کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جب آپ بھی ہم سے پوچھیں، کہا تھا، پھر وہ دن آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو آج ایسے نہ کر لیں کہ آپ ہم سے پوچھیں، کر لیں، لیکن جو ہاں کرے گا وہ کچھ پوچھے گا بھی۔ تو 2 میں سے ایک چیز کر لیں، یا ہم کہانی سنائیں آپ کو، یا آپ نے جو بھی آج پوچھنا ہے پوچھیے۔ پوچھنا ہے کہانی، پوچھنا کچھ نہیں؟ اچھا بیٹے، چلیے کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ کہانی کی بات بیٹے یہ ہے کہ بڑی اچھی خوبی کی بات، صفت کی بات، اچھی بات یہ ہے کہ آدمی بے نیازی کی راہ اختیار کرے۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم دوسروں کا محتاج ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی ایسے ہی بنائی ہے کہ انسانوں کو انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب ہم آپ کے محتاج ہیں، اگر آپ نہ ہوں تو ہم کہانی کسے سنائیں؟ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں سننی، تو ظاہر ہے کہ ہم کہانی پھر کسے سنائیں گے؟ آپ نے کھانا کھانا ہے، والدہ کھانا پکاتی ہیں، اگر وہ آپ کو کھانا پکا کر نہ کھلائیں تو آپ بھوکے رہ جائیں۔ اسی طرح سردی ہے، آپ کو گرم لباس چاہیے، یہ لباس اگر آپ کے لیے کوئی سیے نہیں تو آپ کو بہت سردی لگے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سب اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ تو ایک دوسرے کے کام آنا یہ بنیادی طور پہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور جس کو کسی سے کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آتی اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ بہت سوں کی ضرورت ہے اور بہت سے لوگ آپ کی ضرورت ہے، اور بے نیاز ذات جس کو کسی سے کوئی ضرورت پیش نہ آئے وہ صرف اللہ کی ہے۔
آپ ایک بات اس کو سمجھیے اور آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے. جو لوگ عیسائیت میں ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں دو خدا اور ہیں. کون کون؟ ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک خدا ان کی والدہ کون؟ حضرت مریم. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کی نفی کی ہے کہ دو خدا نہیں ہیں، اکیلا میں ہی خدا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اور جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل خدا نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ فرمایا کہ عیسیٰ اور مریم اس لیے بھی خدا نہیں ہے کہ کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے. آپ سمجھے؟ اللہ نے کہا وہ خدا نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا کھاتے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بچہ سمجھا اس بات کو؟ ہاں، دیکھا، کھانے کی ضرورت انہیں پیش آتی تھی. تو جب کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے نا کہ کوئی اس کے لیے روٹی پکائے، پھر اس کا بھی محتاج ہے کہ کوئی اس کے لیے سالن بنائے. تو انہیں ضرورت پیش آتی تھی. اور جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اگر نہیں کھائیں گے تو بیمار بھی ہو جائیں گے. اور اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. خدا کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو، خود نہیں کھاتا. تو بیٹے ایک تو بنیادی طور پہ یہ ضرورتیں ہوتی ہیں زندگی کی، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ خود آپ اپنی ضرورت پوری جو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دوسروں کو زحمت دیں. یہ بڑی بری بات ہے. آپ اٹھ کے پانی خود پی سکتے ہیں نا. اب آپ اپنے آپ کو کیوں محتاج بناتے ہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی کا دے دینا؟ آپ اپنے جوتے خود ڈھونڈ سکتے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں کہ کوئی آپ کے جوتے ڈھونڈے. آپ خود اپنے کمرے کی لائٹ آف کر سکتے ہیں نا. کتنی بری بات ہے آپ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ لائٹ آف کرو، یہ بلب بجھا دو، اور یہ ٹیوب لائٹ ہے اس کو روشنی کو ختم کرو، میں سونا چاہتا ہوں. تو آپ خود کیوں نہیں اٹھ کے کر لیتے؟ کہتے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں دہلی میں دو بھائی تھے، اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تو باہر سردی تھی بہت. تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، بستر پہ لیٹ گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھیا بہت سردی ہے. اچھا، اگر یہ کہانی آپ نے سنی ہے تو روک دیجئے گا، ہم پھر اپنی بات اور کریں. کہ بھیا بہت سردی ہے، لگتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے. اس بھائی نے کہا کہ چھوٹے بھیا ایک کام کریں گے. اس سے کہا کیا؟ اس نے کہا بھیا بہت غالباً بارش ہو رہی ہے باہر، تو سردی بہت ہے، ذرا دیکھ کے آئیے بارش ہو رہی ہے یا نہیں. تو اس نے لیٹے لیٹے دوسری چارپائی سے ادھر سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی جان سو جائیں، کوئی بارش نہیں ہو رہی. تو تمہیں کیسے پتا ہے کوئی بارش نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا ابھی بلی آئی تھی باہر سے تو میں نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ خشک تھی، گیلی نہیں تھی، اور اگر بارش ہو رہی ہوتی
تو بلی کے بال گیلے ہو جاتے، اس سے کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ یہ جب بارش ہوتی ہے نا بیٹے، تو مختلف چیزوں کی حرکتیں مختلف ہوتی۔ بارش ہو رہی ہو تو چڑیا کیا کرتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ غور کر کے ہمیں بتائیے گا کہ جب بارش شروع ہو جائے تو چڑیا کیا، کوا کیا کرتا ہے؟ نہیں معلوم؟ بارش جب ہوتی ہے نا، پانی جب پڑتا ہے تو مرغی بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے مرغیوں کو اگر پکڑنا ہو نا تو پانی پھینکے زیادہ، مرغی جب بھیگ جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے، آدمی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ بچے یہ کھیل تماشے کرتے تھے، تو اس نے کہا بھیا بارش نہیں ہو رہی، بلی آئی ہے، اور وہ اس نے کہا کہ اچھا دیکھو چراغ چل رہا ہے تو چراغ کو گل کر دو اور سو جائیں، روشنی بہت ہے، اب سردی اتنی پڑ رہی ہے بھائی، اب گرم رضائی چھوڑ کے کیسے نکلے؟ ادھر سے بڑا بھائی بول رہا ہے، تو اس نے کہا چھوٹے بھیا آپ ایسے کیجئے کہ چراغ گل کر دیجیے۔ چراغ گل کرنا اردو میں ایک محاورہ ہے کہ فلاں نے فلاں کا چراغ گل کر دیا، یعنی اسے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ ایک لکڑی ہوتی تھی جس زمانے میں چراغ چلا کرتے تھے، آپ نے چراغ دیکھے؟ اچھا بھئی، چراغ پہ ایک اچھا سا شعر سناؤ، سناؤ نا۔ نہیں، میر تقی میر کہتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ نہیں سمجھ آئی ہیں؟ تو دیکھیں آپ ہمارے ساتھ بات تو کیا کریں نا، ہم ہی بولتے ہیں، آپ کچھ جواب ہی نہیں دیتے۔ تو پہلے زمانوں میں چراغ جلتے تھے، اور چراغ کو بجھانے کے لیے ایک لکڑی ہوتی تھی، اس لکڑی کے ذریعے چراغ کو بجھاتے تھے۔ اس کی جو بتی ہوتی تھی نا چراغ کی، اسے گل کرتے تھے۔ یوں کرتے تھے کہ اس لکڑی کے ذریعے اس کی بتی چراغ کی، اس کی جو لو ہوتی تھی، اس لکڑی کے ذریعے اس بتی کو دوبارہ ڈبو دیتے تھے تیل میں، کیونکہ اگر پھونک ماریں تو اس چراغ کی بو سارے کمرے میں پھیل جائے۔ تو وہ لوگ جانتے تھے ادب، طریقہ، کام، یہ بڑی ضروری چیز ہے بیٹے۔ یہ آداب جو زندگی کے ہیں نا، یہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بولتے کیسے ہیں، آپ بیٹھتے کیسے ہیں۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اپنے دانت کاٹ رہا ہے، تو دوسرے جو دیکھیں گے نا وہ کہیں گے اس سے کیا مسئلہ کیا ہے، دانت کیوں کاٹ رہا ہے۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا ہے قرآن، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر، تو استاد سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ بیٹے اگر وہ سپارے کو دیکھے، صفحے کو دیکھے نا، تو ایک طرح سے نقش آ جاتا ہے دماغ۔ اچھا بھئی، دماغ میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات سنائیں، اسے آپ سمجھیے اور یاد بھی رکھیے، ہے تھوڑی سی مشکل۔
آپ اگر آنکھیں بند کریں اور آپ اپنا چہرہ دماغ میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. دماغ سے مراد تصور لے لیں، خیال لے لیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے. آپ اگر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ میرا چہرہ کیسا ہے تو آپ کے سامنے اپنی شکل آتی ہے؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سچ بتائیے، جو بھی ہے آپ کے ذہن میں آپ کی شکل آتی ہے. مثلاً آپ آنکھیں بند کریں، اپنی والدہ کے متعلق سوچیں کہ میری ماں کیسی ہے، تو ان کی تصویر ذہن میں آتی ہے؟ آتی ہے. اچھا، اگر آپ سوچیں دادی کیسی ہے تو اس کی بھی تصویر ذہن میں آتی ہے، ان کی بھی. تو دادی اور والدہ کی صورت میں فرق ہے نا. اچھا، آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں، چلیں کیا سوچیں آپ یہ سوچیں کہ گھوڑا کیسا ہوتا ہے، اس کی تصویر آتی ہے ذہن میں، گھوڑا کیسے ہوتا ہے اور گدھا کیسا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی اپنی تصویر، آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کا چہرہ کیسا ہے، یہ آتی ہے ذہن میں؟ جی آتی. ایک ہے بیٹے تصویر جو کیمرہ کھینچتا ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جو مصور بناتا ہے قلم سے، روشنائی لے کے، بورڈ پہ، کارڈ پہ، کسی چیز پہ. وہ آپ کو دیکھتا ہے پھر تصویر بناتا ہے، پھر آپ کو دیکھتا ہے آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، پھر خوبصورت سی آنکھیں بناتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ آپ کے بال کیسے ہیں، وہ آپ کے بال بناتا ہے، پھر دیکھتا ہے آپ کا رنگ کیسا ہے، رنگ جیسا بھی ہو وہ ہمیشہ گورا رنگ بنائے گا. ایسے ہے نا. آپ نے سارے بال کٹوائے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کے لمبے بال بنائے گا. تو زیادہ خوبصورت تصویر مصور کھینچتا ہے یا کیمرے کی ہوتی ہے؟ مصور کی. بہت اچھے، دیکھا نا یہ بچہ سمجھ گیا. ہمیشہ بیٹے تصویر ایک کیمرہ کھینچتا ہے اور ایک آپ کی تصویر وہ ہے جو مصور بناتا ہے. اب آپ اپنے ذہن میں دو تصویروں کو سوچیں. ایک وہ جو آپ کی تصویر ہے اور کس نے بنائی ہے؟ کیمرہ نے. کیمرہ تو آپ کی ابھی تصویر کھینچے گا نا. آپ نے ٹوپی سیاہ رنگ کی پہنی ہوئی ہے تو کیمرہ سیاہ ہی دکھائے گا، مصور سیاہ نہیں دکھائے گا. مصور تو بہت خوبصورت تصویر دکھائے گا نا. کیمرہ ہمیشہ ایکچوئل پوزیشن دکھاتا ہے کہ اصل آپ کیا ہیں اور آپ کو کیا ہونا چاہیے، وہ مصور دکھاتا ہے. آپ نے مثلاً بال اتروا دیے، کیمرہ کہتا ہے کہ فروری 2018 میں اس بچے کے بال نہیں ہیں. مصور 2018 میں تصویر بناتا ہے تو 6 مہینے بعد کا سوچ کے بناتا ہے کہ 6 مہینے بعد اس کے بال آ ہی جائیں گے نا، بال تو اگتے ہی رہتے ہیں. تو حقیقی تصویر ایک ہوتی ہے اور ایک یہ کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ کیمرہ آپ کی موجودہ تصویر بناتا ہے اور اصل میں آپ کو کیا ہونا چاہیے وہ مصور بناتا ہے. آپ بیٹے سوچئے ذہن میں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کو کیا ہونا چاہیے. جو بچہ اپنے دماغ میں اپنی ہی دو تصویریں بنائے کہ میں اب کیا ہوں اور مجھے اصل میں کیا ہونا چاہیے، تو دونوں میں فرق آئے گا نا. ان دونوں تصویروں کو دیکھ کے اگر شرم نہ آئے تو بیٹے اپنی حالت کو صحیح کرنا چاہیے کہ میں اتنا ہو گیا ہوں، گر گیا ہوں کہ مجھے شرم نہیں آتی میں کیا ہو گیا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے کہیں سے سن لے میں فوراً سنا دوں، ہے نا. اور حالت یہ ہے کہ کوئی مجھ سے چار آیتیں پوچھ لے میں پڑھ نہیں سکتا، تو شرم آنی چاہیے نا بیٹے.
ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے پوری کتاب پتہ ہو اس میں کیا لکھا ہے، اور حالت میری یہ ہے کہ مجھے 10-15 صفحوں کے علاوہ آتا ہی نہیں. تو دونوں میں فرق ہے نا. ایک تصویر کیمرہ کھینچ رہا ہے کہ تمہیں 10 صفحوں سے زیادہ نہیں آتا، اور ایک مصور بنا رہا ہے کہ اوے تم تو بہت پڑھے لکھے ہو. تو دونوں میں آدمی جب فرق نکالتا ہے نا تو شرم آنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹے، یہ الفاظ سخت ہیں لیکن آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ہونا کیا چاہیے اور میں ہوں کیا. یہ سمجھ میں آئی؟ مشکل بات ہے، کبھی سمجھو گے اس سے. تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو دونوں ضرورت تھی. تو ان بھائی کو بھی ضرورت پیش آئی. بھائی نے کہا کہ اچھا بھیا ایسے کیجئے کہ چراغ گل کر دیجئے. وہ لکڑی جس سے چراغ گل کرتے تھے نا اسے کہتے تھے گلگیر. گلگیر کا لفظ آپ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. اردو زبان آپ کی ہے نا، سب سے زیادہ آسان زبان سیکھنی اگر ہو تو وہ پرشین ہے، فارسی. اب جب آپ لوگوں میں سے کچھ فارسی پڑھتے ہیں نا تو آپ غور کریں، یہ اردو میں فارسی کے کئی الفاظ ہم نے فارسی سے ہی لیے. تو گلگیر اس لکڑی کو کہتے تھے. اب وہ سویا لیٹا ہوا ہے، گرم رضائی ہے، اٹھے اور گلگیر لے کے چراغ کو گل کرے، بڑی مشکل ہے. تو اس نے کہا بھیا اٹھیے اور چراغ کو گل کر دیجئے تاکہ روشنی ختم ہو اور آرام سے سوئیں. اب یہ چھوٹے کو اٹھنا بڑا مشکل تھا. اس نے کہا بھائی جان ایسے کیجئے، رضائی سر کے نیچے دے لیجئے اور روشنی ختم ہو جائے گی، سو جائیں گے. اب بڑے بھائی پھر چپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا اچھا بھیا ایسے تو کریں کہ تیسرا کام انہوں نے بتایا. اس کا اچھا بھیا اس طرح کرو کہ سخت ٹھنڈی ہوا ہے، سرد ہوا آ رہی ہے، تو ذرا دروازہ تو بھیڑ دو. تو اس نے کہا بھائی جان 2 کام تو میں نے کر دیے، تیسرا آپ خود ہی کر لیں. ایک یہ بتا دیا کہ باہر بارش نہیں ہو رہی، اور دوسرے روشنی کا حل بتا دیا. اب اٹھوں اور دروازہ بند کر. اس کا بھیا 2 کام میں نے کر دیے، ایک آپ کر لیجیے. تو ضرورت بیٹے ہر ایک کو دوسرے کی پیش آتی ہے، لیکن وہ کام جو آپ خود کر سکتے ہیں اس میں آپ دوسرے کے محتاج کیوں بنیں؟ ان میں بیٹے بہت بری چیزوں میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی عہدے اور پوزیشن کو استعمال کریں. جو شخص اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے لوگوں سے کام کراتا ہے نا، ذاتی اپنے کام، یہ بڑی بری بات، کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے کام خود کرنے چاہیے. آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں استاد جو ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو پڑھائیں، اور آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ یہاں آ کر پڑھنے کی بجائے اپنے کسی دوست سے کہیں کہ یہ لو 5 روپے اور اوپر سے مجھے ٹافی لا دو. کیوں بھائی؟ آپ 5 روپے لے کے خود جائیے، خود خریدیے، خود اب کھائیے. آپ اپنے دوست کو کیوں کہتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ آپ کا بیگ نیچے رہ گیا، آپ اوپر کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میرا بیگ بھی لے آنا، آج جمعرات ہے، میں نے گھر جانا ہے. کیوں آپ کہیں؟ آپ خود جائیے، اپنا بیگ اٹھا کے اوپر لائیے. یہ صحیح چیز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نا؟ آپ وضو کر رہے ہیں، گرم پانی ہے، اور آپ نے پانی تھوڑا لے لیا تھا برتن میں،
اب پانی ختم ہو گیا، اب آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی آئے مجھے گرم پانی، کیوں گرم پانی لا دے؟ آپ جائیے خود لے کے آئیے اپنے لیے پانی، آپ کیوں دوسرے کے محتاج ہو گئے؟ آپ نے گھر جانا ہے اور آپ کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اب آپ کہتے ہیں آؤ یار میرے کپڑے ہیں اٹھاؤ بیگ میں رکھو اور میں بیگ لے، غلط بات ہے، آپ اپنے کپڑے خود رکھیں۔ بہت سے بچے اینک لگی ہوئی ہوتی ہے، اب اپنی اینک اتار کے دوسرے کو دی کہ ذرا صاف کرنا میں نماز پڑھ لوں، تو تم نماز آرام سے پڑھو نا، اپنی اینک خود صاف کر لو۔ اس لیے بیٹے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھانا اپنے ذاتی کاموں میں بالکل ٹھیک ہے۔ کہانی کی بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ تھے، اور جس ترتیب سے اللہ نے انہیں خلافت دی نا بیٹے، پہلے بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے سیدنا عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، اسی ترتیب سے یہ افضل ہے۔ سب سے اچھی شخصیت خدا کے تمام نبیوں علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اچھے آدمی عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ترتیب ہے نا خلافت کی، ان کا اچھا ہونا بھی بیٹے اسی ترتیب سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ہم سب سے بڑا آدمی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہتے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر عثمان اور پھر علی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے بیٹے، اور عقیدہ ہمیشہ مرتے دم تک اہل سنہ کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے ہیں نا، یہ بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کے اسے تحریر کیا ہے، اور کئی 100 سال بحثیں چلتی رہیں بعض چیزوں کے بارے میں، پھر انہوں نے لکھا کہ عقیدہ یہ ہے۔ سب سے زیادہ، یہ ایک سوال ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے دنیا میں انسان کے لیے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز پہلے نمبر کی کہیے جی؟ نماز۔ سب سے، جی بیٹے آپ کہیے؟ علم۔ سب سے زیادہ ضروری چیز بیٹے دنیا میں ایمان، عقیدہ، وہ بھی تو علم ہی ہے نا، وہ بھی تو علم ہی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ترتیب جو خلافت راشدہ میں ہے بیٹے، اسی طرح ان کے افضل ہونے کی بھی ترتیب ہے۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑا آدمی نہیں سمجھتے، وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تو بہت بلند، ٹھیک ہے بیٹے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی، اچھا ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے عقیدے کے بعد؟ عقیدے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ ٹائم، وقت، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا۔ کسی کو اجازت نہ دیجیے کہ 1 منٹ بھی آپ کا ضائع کرے، بالکل وقت ضائع نہیں کرتے بیٹے۔ وقت ضائع کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی کام ہی نہ کر سکیں۔ ہم نے اس مرتبہ اتوار کو وقت طے کیا تھا 1 بجے، تو جب
نماز ظہر کی ہوئی، پڑھ کے نکلے تو 5 آدمی کھڑے تھے. ہم نے کہا آپ سے کیا وقت طے تھا؟ ان کا 1 بجے. ہم نے کہا آپ تشریف لے جائیے. بالکل نہیں ملنا. نیچے پہنچے، کھانا کھایا دوستوں کے ساتھ، جن کے ایک اور لوگوں کا ہمیں علم تھا کہ یہ وقت کی پابندی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے ان سے بھی 1 بجے کا وقت تھا کہ وہ سارے دوست مل جائیں تو ایک ہی مرتبہ بات ہو جائے. وہ 2:30 بجے آئے، 1.5 گھنٹہ لیٹ. اور وہ آپ تو جانتے نہیں ہوں گے شاید، ذوالفقار علی بھٹو کا نام سنا ہے؟ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے بڑے طاقتور وزیر اعظم تھے. وہ ان کے خاندان کے لوگ تھے. تو ہم نے ہاتھ ملایا. ان کا ٹائم کیا؟ ان کا جی 1 بجے. ہم نے کہا اب کیا بجا ہے؟ ان کا 2:30. تو وہ ہم اس طرح، میں نے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانے ہی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کیوں لیٹ ہوئے، بس تشریف لے جائیے. کبھی بھی بیٹے وقت ضائع نہیں کرنا. آپ 1 منٹ میں قرآن پاک کی ایک آیت 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیے. وقت کیوں ضائع؟ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی نا، وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں، اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جس ترتیب سے خدا نے انہیں خلافت دی تھی، اسی ترتیب سے وہ 1st، 2nd، 3rd اور 4th آتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے بیٹے. ہوا یہ کہ وہ ایک مرتبہ اپنی قمیص کرتا خریدنے بازار میں گئے. تو انہوں نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ وہ آدمی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو پہچان گیا، اٹھا، کھڑا ہوا، ملا. اب جب بڑے ہوں گے تو بیٹے اس پہ بھی بڑی بحث آپ سنیں گے مولویوں سے، کسی کے آنے پہ اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے. لیکن بیٹے آپ نے جو کرنا ہے نا، ہمیشہ جب آپ کے بڑے آپ سے ملیں، کبھی گھر میں آئیں تو ہمیشہ اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ بحثیں ساری تم پڑھ لینا جتنی بھی آئی ہیں. لیکن آپ کے اساتذہ آتے ہیں، آپ کے بزرگ آتے ہیں، آپ کے والدین آتے ہیں، جو بھی آدمی بڑا ہے نا اس کے لیے ہمیشہ اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے، کھڑے ہو کے ملنا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں تو کوئی آیا ہاتھ ملا دیا اور بیٹھے. یہ معذوری ہوتی ہے، بسا اوقات عذر ہوتا ہے. آدمی کبھی گہری سوچ میں ہوتا ہے، کبھی بے دھیانی میں ایسے ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آدمی ناراضگی کے اظہار کے لیے کرتا ہے کہ میں تم سے اتنا خوش نہیں ہوں کہ تم آؤ تو میں اٹھ کے ملوں. کبھی ہوتا ہے غصے کے اظہار کے لیے کہ کیوں آئے ہو اس وقت، نہیں آنا چاہیے تھا. یہ الگ باتیں ہیں بیٹے. لیکن جو بھی آپ سے بڑا ہے نا، ہمیشہ اٹھ کے ملو، ہمیشہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں بیٹے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے والد آ گئے، آپ کے ماموں آ گئے، چچا آ گئے، استاد آ گئے، قاری صاحب آ گئے، مسجد کے امام صاحب آ گئے، کوئی آ گیا اور آپ نواب ہیں بیٹھے ہوئے. بہت بری بات، بہت بری بات. ٹھیک ہے بیٹے؟ ہمیشہ اپنے سے بڑے سے اٹھ کے ملتے ہیں. یہ بحث الگ ہے کہ جائز ہے نہ جائز، وہ دیکھنا کتابوں میں، وہ جائز ہی ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس سے کہا حضرت آپ تشریف لائے، کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا میری قمیص پرانی ہو گئی ہے اور مجھے نئی قمیص چاہیے، کرتا نیا چاہیے. لباس میں بیٹے 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ جو کپڑے بھی پہنتے ہیں نا، اچھا آپ بتائیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کالر کو چھوڑیے، اور جو لباس بھی آپ پہنے، ایک تو بیٹے میلا نہیں ہونا چاہیے.
میلا لباس مت پہنیے. آپ کو پتہ ہے آپ کی عادت خراب ہے, آپ ہر روز کپڑے میلے کر لیتے ہیں, تو آپ 5 جوڑے بنا کے رکھیں. کپڑے میلے نہیں ہونے چاہیے. اور دوسرا بیٹے, کپڑا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. آپ پیوند لگا لیں, کوئی حرج نہیں. آپ سی لیں, سلوا لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن کپڑا میلا مت پہنیے اور کپڑا پھٹا ہوا مت پہنیے. یہ حقیقی عیب ہیں کپڑے. ٹھیک ہے, ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے, ہمیشہ صاف رہنا. اور جو بچے ظاہر میں صاف رہتے ہیں نا, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اجلا, جتنا صاف کپڑا وہ پہنتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ان کا اندر بھی صاف ہونا چاہیے. ہمارے دل میں خام خواہ لوگوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہوتا, ہمیں ان سے نفرتیں ہو جاتی ہیں. کچھ نہیں ہوتا بیٹے, لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہم خام خواہ اپنے دماغ کو ان کے متعلق کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے, ہمیشہ محبت سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ایک کرتا دے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے لباس خریدنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو پیوند لگا لیتے تھے, پھٹ گیا لباس, ایک پیوند لگا لیا. ایک آدمی نے کہا میں نے انہیں ایک دن دیکھا, وہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لباس پہ میں نے غور کیا تو 12 جگہ پہ پیوند لگے ہوئے تھے. لیکن آپ اس پہ عمل نہ کر لیجئے گا, کہیں آپ بھی پیوند لگا کے پھرتے رہیں. وہ ان کی شان تھی. آپ ہمیشہ اچھا لباس پہنیے, عمدہ لباس, اور کوئی پیوند کچھ نہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اس لیے کہ آپ جب کسی عہدے پہ, کسی جگہ پہ پہنچیں گے نا, پھر آپ یہ کریں تو آپ کے شایان نشان. اگر اب آپ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ فقیر بچہ ہے, لو 2 روپے میرے پاس. بہت بری بات. ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 3 روپے کا. درہم ہوتے تھے اس زمانے میں, اس زمانے کے سکے کا نام 3 تھا. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے 3 درہم سے دیے. اس سے کہا حضرت بالکل نہیں لینے, اور میں قطعاً نہیں لوں گا, میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ کر کے واپس چلے گئے. اس سے بہت کچھ کہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں واپس چلے گئے؟ یہ ہے وہ بات کہ انہوں نے سوچا کہ میری حیثیت اس وقت پوزیشن ایک مملکت کے سربراہ کی ہے, میں امیر المومنین ہوں, تو میں اپنی اس حیثیت سے فائدہ کیوں اٹھاؤں؟ بھئی جس طرح تم اور لوگوں کو ڈیل کر رہے ہو پبلک کو, مجھے بھی ڈیل کرو. واپس چلے. اگلے دن انہوں نے وقت نکالا, پھر تشریف لے گئے, اور انہوں نے جا کر, دکاندار تھا وہ پھر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو حضرت سمجھ گئے کہ اب یہ میرے ساتھ رعایت کرے گا, لیکن خیر ان کا کوئی کرتا دکھاؤ. اسے کرتا دکھایا, آپ کو پسند آیا تو آپ نے فرمایا کہ کتنے کا؟ اس کا 3 درہم کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیسے دینے لگے تو اس سے کہا حضرت مجھے قسم ہے جو آپ سے 1 پائی بھی لوں, یہ تو اللہ کی بڑی رحمت, شکر ہے خدا کا آپ تشریف لائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر واپس ہو گئے. یہ بیٹے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی بھی اپنی پوزیشن, اپنے مقام, اپنے مرتبے کا ناجائز فائدہ یا جائز فائدہ بھی کیوں اٹھائے آدمی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی پھر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے, عادتیں بگڑ جاتی ہیں. گاڑی آپ کو اللہ تعالیٰ دے, آپ خود چلا سکتے ہیں نا, تو خود چلائیے, جائیے اپنے کام کیجیے. اب آپ اس پہ کھڑے ہیں کہ نہیں بھئی کوئی والد صاحب کسی کو رکھ دیں اور گاڑی کوئی چلائے اور میں بس چلاؤں گا, تو یہ بالکل نہیں. اپنی گاڑی ہے خود چلائیے, آپ خود صاف کیجیے. لیکن بیٹے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے پہ کسی اچھی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ اچھی چیز جو ہوتی ہے نا, اب والدین پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بچے کے ساتھ
کرو. تو جو والدین ایسی کرے نا تو اسے مان بھی لینا چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بیٹے جب پڑھ کے آئے نا واپس، تو انہوں نے دیکھا میرا بیٹا اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے کہ میری لائبریری بچے کے لیے تھوڑی پڑ گئی ہے. تو انہوں نے کتابیں منگوائیں. تو بڑا ہال تھا نا لائبریری کا، اس کے 4-5 دروازے تھے. تو انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ میرے بیٹے کے جوتے ہر دروازے پہ رکھو، اس لیے کہ یہ اتنا پڑھ لکھ کے آیا ہے کہ اگر اس کو ایک دروازے سے جانا ہے اور جوتے اس کے ادھر رہ گئے، یہ بھول گیا، پھر آئے گا، پھر جوتے اٹھا کے جائے گا، تو یہ بڑا پریشان ہو جائے گا. اس کا ذہن ہر وقت علم میں مصروف رہتا ہے، تو جس جگہ بھی جائے اس کے جوتے پڑے ہوئے پہن کے چلا جائے گا. ہمارے حضرت، ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا پڑھنے کا غلبہ تھا. بیٹے یہ ہے علم، یہ ہے پڑھائی، یہ ہے کتابوں میں اپنے آپ کو فنا کر دینا. اللہ کا شکر ہے مکہ مکرمہ میں حضرت کی زیارت ہوئی، مدینہ منورہ میں ہم نے حضرت کو دیکھا رحمہ اللہ. حضرت فرماتے تھے میں جب جوان تھا اور میں پڑھتا تھا تو میرے جوتے مدرسے میں کوئی اٹھا کر لے گیا، تو فرمایا 6 مہینے تک مجھے جوتوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ میں نے لائبریری سے نکلنا ہی نہیں ہوتا تھا، کہیں جانا ہی نہیں ہوتا تھا. تو نیچے جاتا تھا، مسجد کے جوتے ایسے ہی خراب سے ہوتے تھے، اور وہیں پہ گئے اور وضو کیا، فارغ ہوئے، اور اوپر آ کے پھر پڑھنا شروع کر دیا. تو فرمایا 6 مہینے مجھے نئے جوتے خریدنے ہی کی ضرورت نہیں پیش ہے. ایسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اس نے ایسے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، واپس چل پڑ. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت کام آئی. ہمیشہ بیٹے جب مسئلہ کوئی پیش آ جائے نا تو اس پہ غور کرنا ہے. 2 باتیں بس کہتا ہوں جلدی سے، ہے یہ بڑی لمبی بات، مگر بس جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نا تو ہمیشہ پہلے یہ سوچو کہ اس مشکل کی وجہ کیا ہے. وجہ پتہ چل جائے کہ سبب کیا ہے تو پھر اس کے بعد سوچو اب حالت کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے، اور نتیجے کے بعد یہ کہ اس کا جب ریئیکشن ہوگا، جب رد عمل سامنے آئے گا تو مجھے کیا کرنا ہے. کھانسی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ سردی لگ گئی ہے، اس لیے کہ کوئی کھٹی چیز کھا لی ہے. تو آئندہ ایسے نہیں کرنا. حال یہ ہے کہ کھانسی ہے، سبب پتہ چل گیا نا. اب حال یہ ہے کہ کھانسی ہے، اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دوائی لینا ہے، اور وہ دوائی جو میں کھاؤں گا اگر اس دوائی سے کچھ اور ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کہ ایسی دوائی دیں جس سے ایسے نہ ہو کہ کھانسی کے بعد مجھے زکام بھی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ہر مشکل میں یہ سوچتے ہیں کہ اس مشکل کی وجہ کیا ہے، اب میری حالت کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور علاج میں اس کا حل، اس میں کوئی نقصان آتا ہے تو وہ نقصان کیسے برداشت کرنا ہے. اور ہر بات کا جواب نہیں، ایسے نہیں ہوتا بیٹے. جب کوئی کام آپ نے کرنا ہے نا تو آپ 10 طریقے سوچتے ہیں، یہ ان میں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اس سے بہت خرابی ہوتی ہے. کسی کو کوئی کام کو نہیں جی نہیں ہو سکتا، یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ سوچیں تو صحیح نا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ پیسے نہیں لیتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب میں نے کرتا تو خریدنا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہے ذہانت. امیر المومنین رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے. ایک مرتبہ ایک قتل کا مقدمہ آ گیا تھا اور وہ یمن میں اس وقت حکمران تھے. ایک آدمی کنویں میں گرا، دوسرا اسے بچانے لگا، تیسرا وہ گرتے ہی چلے گئے اور ختم ہو گئے.
یہ قصہ کس دن آپ کو سنائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا تھا اور وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مقام ابراہیم پر تشریف فرماتے، ایک جگہ ہے حرم شریف کے اندر بیت اللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ اجتہاد پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور بہت شاباش دی کہ علی بالکل ٹھیک فیصلہ فرمایا. تو ایک کہانی. خیر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کرتا تو مجھے لینا ہی ہے. اب انہوں نے کیا حل کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہیں آتا. تو پھر اگلی مرتبہ بات کریں یا ابھی بتا دوں؟ صبر نہیں ہو سکتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا حل نکالا. انہوں نے کہا کیوں نہ میں کسی بازار میں جا کے، بہت جگہ دکانیں کھلی ہیں نا شہر میں، تو کسی بچے سے جا کر کرتا خریدوں. جب دکان پہ کوئی بڑا نہ ہو تو وہ بچہ تو مجھے نہیں پہچانتا نا، تو وہ مجھ سے پیسے بھی لے لے گا، میں چیز بھی خرید لوں گا، تو وہ ایک جگہ چلے گا. ایک بالکل ایسا بچہ جو بھی زیادہ بڑا نہیں ہوا تھا لیکن دکان سنبھال سکتا تھا، اور اس کے والد تھے نہیں، کہیں گئے ہوئے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بچے کو سلام کیا اور فرمایا ایک کرتا دے دو. اس سے کیا پتا کون آیا ہے کون نہیں آیا، اس نے کرتا پیش کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھا اور خرید لیا. اسے پوچھا کتنے پیسے؟ اس سے کہا 3 روپے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 روپے دیے، واپس چلے گئے اور انہوں نے کرتا خرید لیا. اب ہوا یہ کہ اس بچے کے والد تھوڑی دیر میں آ گئے. تو انہوں نے پوچھا بیٹے کیا حساب ہے ان کا؟ اس طرح ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کرتا خریدا اور 3 روپے. کا کون آدمی ایسا آ گیا تھا؟ پورے پیسے دے گیا، کم بھی نہیں کیے. اس نے نہیں کہا کہ کم، اس کا کچھ نہیں، انہوں نے بس خاموشی سے کرتا لیا، دیکھا. تو اس بچے نے حلیہ بیان کیا کہ ایسے ایسے آدمی تھا، ایسا کرتا. تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، وہ تو لگتا ہے امیر المومنین تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. کدھر گئے تھے؟ اس کا ادھر گئے تھے. انہوں نے کہا چل جلدی جا میرے بچے اور 1 روپیہ یہ واپس کرا. مجھے پتا ہے وہ پیسے واپس نہیں لیں گے، تو حضرت سے کہنا کہ ہمیں 2 روپے میں ملا تھا، تو چلیے ہم 2 روپے رکھ لیتے ہیں، 1 روپیہ ہمارا نفع ہم چھوڑ دیتے. وہ بچہ لے کے 1 روپیہ پہنچا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اس سے اور فرمایا کہ دیکھو یہ ہے بیٹے صحیح انصاف کی چیزیں. فرمایا دیکھو ہم نے اور آپ نے ایک معاملہ طے کیا تھا، آپ نے اپنی خوشی سے کرتا دیا، میں نے اپنی خوشی سے 3 روپے آپ کو دیے، اب یہ لے لینا واپس میرے لیے جائز. اور بچے کو 1 روپے کے ساتھ واپس بھیج دیا. اتنے انصاف پسند. انہوں نے اپنی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا نا بیٹے، ورنہ 1 روپیہ تو کوئی واپس دے رہا تھا تو 1 روپے کا مطلب یہ تھا کہ 100 میں سے 33 روپے وہ واپس دے رہا تھا. 1/3 ہو گیا نا، 1/3 ہو گیا نا، وہ واپس دے رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں. اس لیے ہمیشہ بیٹے اپنے کام خود کیجئے. آپ بڑے ہو جائیں، آپ کسی عہدے پہ پہنچ جائیں، آپ بہت بڑے عالم دین بن جائیں، کچھ نہیں. ہمیشہ زندگی میں اللہ نہ کرے جب تک آپ معذور نہ ہو جائیں، کچھ کام نہیں، اپنے کام سے کام، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل. آپ اٹھتے ہیں، جا کے پانی پیتے ہیں، آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ ویسے تو شاید نہ چل سکیں لیکن بہرحال آپ تو اللہ کا شکر ہے صبح و شام ایکسرسائز کرتے ہیں نا، اس کا کچھ فائدہ ہے. ہمارا خیال ہے ہم آپ کے جو ٹیچر ہیں ان سے بلا کے پوچھیں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو ایکسرسائز پہ نہ جاتا. جیسے بیٹے نماز فرض ہے نا، اسی طرح یہاں رہ کے یہ بھی فرض ہے کہ آپ روزانہ ایکسرسائز کے لیے جائیں، میل چلیں، 2 میل دوڑیں، 3 میل. ہم نے تو کئی مرتبہ کہا کہ 5 مائلز کریں، 5 میل روز دوڑیں. اللہ کرے کبھی وقت آئے آپ 5 میل روز بھاگیں. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اس سے آدمی چست رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، اپنے کام خود کرتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ آئندہ پھر بات کریں.